اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب افہام الحدیث و فقہ و تاریخ، کلاس 4th ایئر۔ ہماری کتاب میں تقریباً 40 احادیث ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، لیکن احادیث پڑھنے سے پہلے ہم تعارف حدیث پڑھیں گے کہ حدیث ہوتی کیا ہے اور ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا مفہوم۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے لغوی معنی جو ہیں وہ خبر، گفتگو اور بیان کے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا پھر دنیاوی معاملات سے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 158، فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصطلاح میں حدیث اس کلام اور خبر کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر بیان کی جائے۔ اب آگے جس طرح سے قول، فعل اور تقریر کی کہا گیا ہے، آگے اس کی اقسام ہے حدیث کی: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ حدیث جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا گیا ہو۔ جیسے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حدیث قولی ہے۔ پھر آگے حدیث فعلی۔ حدیث فعلی وہ حدیث جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل بیان کیا گیا ہو، وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ جو خود پڑھ کر بتایا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر آگے حدیث کی تیسری قسم، حدیث تقریری۔ حدیث تقریری وہ حدیث جس میں وہ کلام یا کام جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا ہو، اس پر آپ نے یا تو پسندیدگی کا اظہار کیا یا پھر آپ نے اس عمل کو ناپسند فرمایا یا آپ نے اس پر سکوت فرمایا، تو یہ حدیث تقریری کہلائے گی۔ اس حوالے سے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ ایک بار میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا، اے پیارے جندب، بے شک یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے۔ تو یہ حدیث تقریری کہلائی کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک صحابی کو الٹا لیٹنے سے منع فرمایا، تو یہ حدیث تقریری کہلائی۔ پھر آگے حدیث اور سنت میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جو ہے وہ حدیث کہلائے گا، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ، کسی بھی عمل کرنے کا کوئی بھی طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ سنت کہلائے گا۔ پھر اب اسی حوالے سے حدیث کا مفہوم ہم نے پڑھا، حدیث کی اقسام آگے ہم نے پڑھی۔ اب حدیث، حجت حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کیوں ہمیں حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کے ماخذ ہم دیکھیں گے۔ شریعت اسلامیہ کا جو پہلا ماخذ ہے وہ ہے قرآن پاک۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے وہ ہمیں قرآن پاک سے اس کا طریقہ ملے گا کہ ہم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ ہماری عام زندگی کے معاملات ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر دوسرا ماخذ جو بتایا گیا ہے اس شریعت اسلامیہ کا، دوسرا ماخذ حدیث رسول ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کا وہاں ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی، اس کی تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اگر ہم صرف قرآن پاک کو پڑھیں گے اور حدیث کو ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کا ہمیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلے گا۔ پھر ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات ہیں جس میں ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث سے بھی اس کا حل ملتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم حدیث رسول کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ فیصلے کس طرح سے کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ آپ نے دریافت کیا اگر کتاب اللہ کی روشنی میں آپ کو کسی مسئلے کا حل نہ ملا تو آپ کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ سنت رسول کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اگر سنت رسول کی روشنی میں اس کا حل نہ پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے فرستادہ کو اللہ کے رسول سے موافقت کی توفیق فرمائی۔ تو اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے کہ ہمیں زندگی میں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ پھر اسی طرح آگے
دوسری ضرورت جو ہمیں پیش آتی ہے وہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اب جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو قرآن پاک میں بہت سے ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن پاک میں دیا گیا ہے، لیکن اس کے جیسے کہ نماز پڑھنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی رکعت وغیرہ کتنی ہیں وہ تمام سب ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں، کیونکہ صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا تھا کہ جب نماز قائم ہوئی تھی تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر قرآن پاک میں حج ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ حج ادا کرے، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خذوا عنی مناسککم، یعنی ارکان حج مجھ سے سیکھ لو۔ تو ارکان حج بھی جو ہیں، جتنے بھی حج ادا کرنے کے طریقے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا، مناسک بتائے گئے ہیں، وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک اور تیسرا حکم جو قرآن پاک میں دیا گیا وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، وآتوا زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کن حالات میں فرض ہوتی ہے، یہ تمام ہمیں کہاں سے ملتی ہیں، احادیث مبارکہ سے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا، سب سے پہلا تھا شریعت اسلامیہ کا ماخذ حدیث قرآن کی تفسیر۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت۔ قرآن فہم کہتے ہیں یعنی سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب احادیث اور آثار کی روایت کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں بہت سی آیات کا مفہوم ایسا ہے جو ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ انفال آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اب یہاں طائفتین دو جماعتوں کے بارے میں تو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں کون سی دو جماعتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اب اس کے بارے میں جب ہم حدیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قافلے تھے دو، ایک تجارت کا اور ایک قریش کا قافلہ، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اس میں سورۃ توبہ آیت نمبر 118 میں کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین اشخاص پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا۔ اب یہ کون سے تین اشخاص تھے، کس پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی ہوئی اور کس معاملے پر مہربانی کی؟ جب تک ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں ان احادیث کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے چوتھا پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ ہے اطاعت رسول کا حکم، اطاعت کرنا یعنی پیروی کرنا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا وہاں وہاں رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ہمارا دین کیا ہے، نامکمل ہے، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اسوہ حسنہ کی پیروی کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ پھر ایک اور جگہ سورہ احزاب میں ہی بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 71 میں بیان کیا گیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یعنی ہماری زندگی کا جتنا بھی دار و مدار ہے وہ کیا ہے، قرآن پاک پر اور حدیث پر ہے۔ جب ہم دونوں پر عمل کریں گے تو کیا ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اور جو کچھ تم کو رسول دے اسے پکڑ لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ان پر ہم عمل کریں گے، اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ پھر آگے اسی طرح سے پانچواں پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے تعلیم حکمت۔ تعلیم حکمت کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم یعنی سمجھداری کی تعلیم۔ اب قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں یہ ارشاد ہوا ہے اللہ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیت انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب کتاب کی تعلیم تو یعنی قرآن پاک کی تعلیم، لیکن حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت یعنی قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کرتے تھے، پھر کتاب الہی کی تعلیم ساتھ دیتے تھے،
یعنی کتاب الہی کی تعلیم دینے کا مطلب ہے دوسروں کو قرآن پاک سکھانا۔ پھر حکمت کی تعلیم جو دیتے تھے، جو قرآن پاک آپ نے دوسرے لوگوں کو سکھایا، قرآن پاک کی تعلیم جو دی، اس پر کس طرح سے عمل کرنا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور احکامات کو بجا لانا ہے، وہ جو طریقہ پہ بتایا گیا ہے وہ سب کی سب کیا حکمت کہلائیں گی۔ پھر اور حکمت کا دوسرا نام ہی حدیث اور سنت بتایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آگاہ رہو، مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز دی گئی، اسی دوسری چیز کا نام حدیث نبوی ہے۔ اب جو چھٹا پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے حدیث وحی خفی۔ وحی خفی کون سی؟ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک تو وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی، یعنی قرآن پاک، اور وحی غیر مطلوع وہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت نہیں کی گئی، بلکہ بہت سے معاملات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حل پیش کیا جاتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، صرف آپ کو صرف حکم دیا جاتا تھا، آپ کو صرف بتایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بیان کیا ہے، وہ وحی خفی کہلائے گی یا وحی غیر مطلوع کہلائے گی۔ جیسے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ پھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھیں وہ وحی خفی کا درجہ رکھتی ہیں۔ حدیث اسی لیے ہمارے لیے بھی معتبر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی تھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں کہ سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔